السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض خان، اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور عقیدہ توحید۔ اس موضوع پر ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ شفاعت رسول۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ کہ ایک دفعہ پھر آپ ہمیں جان کر رہے ہیں اس پروگرام میں۔ عقیدہ توحید کی علامہ صاحب جب ہم بات کرتے ہیں تو وجود خدا، اس پر ایمان لانا یقیناً بہت ضروری، لیکن وجود خدا کو کس طرح سے ہم ثابت کریں گے ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ اس طرف نہیں ہے یا جو وجود خدا کو نہیں مانتے؟ میں کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد اور غور و فکر، تدبر اور تفکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا کے ہر سبجیکٹ میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی کہ اس کو دلائل سے ثابت کیا جائے، مگر وجود الہ آج وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار تو ہیں ہی، مگر یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جسے انسان تفکر اور تدبر اور تھوڑا سا اپنے اندر غور و فکر کرنے سے اسے وجود الہ خود روحانی طاقت کی قوت پر اسے اس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے سکرات کے وقت آپ نے شیطان کو وجود الہ پر دلائل دیے، اور وہ کئی سو سے زیادہ دلائل تھے۔ تو اس وقت آپ کے جو شیخ روحانی تھے انہوں نے پانی کا چھینٹا ان کے چہرے پر مارا اور کہا کہ اے فخر الدین، تم کیوں نہیں کہتے کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا؟ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے اس کی ماں ہے، اور پھر وہ اپنی ماں کے رحم میں 9 ماہ گزارتا ہے، باپ سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ سارا انسان کا پروسیس دنیا میں آنے کا، یہ خود اس بات کو انسان پر آشکارا کر دیتا ہے کہ تو دنیا میں اگر وجود ملا تو تجھے ماں اور باپ کے ذریعے سے ملا، تو کوئی نہ کوئی چیز کا وجود، کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کا ہوتا ہے۔ تو انسان کا وجود اس دنیا میں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے وجود کے لیے کوئی نہ کوئی موجد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار دلائل دیے ہیں، بے شمار اس کے ثبوت ہیں۔ علم والوں نے، عقل والوں نے اس پر بے شمار گفتگو فرمائی ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خود بخود بغیر بنانے والے کے وجود میں آئی ہو۔ آپ ایک جہاز سے لے کر ایک چھوٹے سے پرزے تک کو دیکھ لیں، اس کا وجود خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان سب کے بارے میں سب اہل عقل و نقل اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ ماچس کی ایک تیلی تک کے بارے میں ماننا پڑتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کی کوئی فیکٹری ہے، اس کا کوئی کارخانہ ہے، اس کو یہ شیپ اور یہ شکل دینے والا کوئی ہے۔ جب کائنات کی بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں یہ یقین ہے اور یہ تصور موجود ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے اور بغیر بنانے والے کے اس کا وجود نہیں ہو سکتا، تو اتنی بڑی کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بحر و بر، یہ صحرا، یہ باغ، یہ سبزہ، یہ فلک بوس درخت، اور یہ برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑوں کی چوٹیاں، کیا یہ سب کچھ بغیر بنانے والے کے وجود میں آ گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
وہ لوگ دنیا میں کہ جو کسی مذہب، کسی دھرم، کسی دین کے دائی بن کے آئے اور کسی دین کی تبلیغ کرنے والے تھے، ان سب کے نظریات اور دین اور تصورات کی بنیاد اللہ کے وجود پر ہے۔ آپ اوورآل پوری دنیا میں تمام ادیان کو دیکھ لیں کہ ہر دین میں ایک الہ کے وجود کا تصور ہے۔ دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں کہ جس کی اساس وجود خدا پر نہ ہو۔ علامہ صاحب، خدائے بزرگ و برتر کی ذات کو ہم واحد مانتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا دین بھی ہے جو خدا تعالیٰ کے واحد ہونے کے تصور کے خلاف ہو؟ اس میں دو پہلو ہیں، ایک ہے وجود باری تعالیٰ اور ایک ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار پر دنیا کے کسی مذہب کی بنیاد نہیں۔ دنیا کے تمام ادیان وجود الہ کے تصور پر مبنی ہیں۔ گو اسلام نے یہود و نصارہ کے عقیدے پر گفتگو کی ہے، کیونکہ اس علاقے میں یہی دو دین موجود تھے، اور ان میں بھی قرآن نے کہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اہل کتاب آؤ ہم وہ کلمہ، وہ ایجنڈا جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، ہم اس کی طرف آ جاؤ سارے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ گویا قرآن نے پر یہ بتایا کہ یہ جو ایشو ہے، یہ جو ایجنڈا ہے، یہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان مشترکہ ہے۔ رہی وہ ادیان کہ جو غیر الہامی ادیان ہیں، یعنی میرے مقصد غیر الہامی ادیان سے یہ ہے کہ جو تصور وحی پر مبنی نہیں ہیں، یا غیر الہامی کے ساتھ ساتھ آپ غیر ابراہیمی کہہ لیں کہ حضرت ابراہیم ان کی آگے نسل چلی تو حضرت موسیٰ مذہب یہودیت، اس کے بعد حضرت عیسیٰ وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے، وہ جو ہے وہ عیسائیت مسیحیت، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حضرت اسماعیل کی دوسرے لڑی، حضرت اسماعیل سے آپ کی پیدائش ہوئی، وہ بھی الہامی ابراہیمی مذاہب ہو گئے۔ تو یہ جو جتنے ابراہیمی مذاہب ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام، ان کے بارے میں تو قرآن میں، سنت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں تصور الہ موجود ہے، اور ان کے علاوہ